بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 317 میں تسبیح کا استحباب بیان کیا جائے گا۔ نماز کے بقیہ مستحبات اور آداب میں سے تعقیبات میں تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بیان ہوگا۔ تسبیح کی فضیلت کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مسنون طریقہ اور تسبیح کے متعلق جو روایات ہیں ان کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ تسبیح کے متعلق روایات بھی بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق ہم عبارت کو دیکھتے ہیں جو شہیدین نے پیش کی ہے۔ فرمایا ثم تسبیح الزہراء علیہ السلام۔ بقیہ مستحبات اور آداب نماز میں سے فرماتے ہیں کہ تعقیبات نماز تک پہنچے تھے۔ ثم تسبیح الزہراء علیہ السلام، پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو تسبیح ہے اس کی فضیلت ہے یا اس کو شامل کیا جائے مستحبات میں۔ وَتَعْقِيبُهَا بِثُمَّ مِنْ حَيْثُ الرُّتْبَةِ لَا الْفَضِيلَةِ۔ فرماتے ہیں یہاں پر تسبیح کا عطف جو کیا ہے تعقیبات وغیرہ پر، تو یہ ثم کے ذریعے جو اس کو لایا گیا ہے بعد میں تعقیب میں نا، یعنی تسبیح کو بعد میں لانا ثم کے ذریعے، عطف کرنا اس کا ثم کے ذریعے، یہ رتبہ کے حوالے سے ہے، فضیلت کے حوالے سے نہیں ہے۔ فضیلت تو اس کی تمام جو تعقیبات ہیں ان سے زیادہ ہے۔ فَهِيَ وَإِلَّا فَهِيَ أَفْضَلُهُ مُطْلَقًا، ورنہ تو یہ جو تسبیح ہے یہ فضیلت رکھتی ہے تعقیبات میں سے بطور مطلق تمام جو ہیں۔ شہید ثانی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ مصنف نے تعقیبات میں پہلے 3 تکبیروں کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد تحلیل اور لا الہ الا اللہ والی دعا کو ذکر کیا، اور اس کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ثم کے ذریعے عطف کیا ہے۔ تو ثم جو ہے بعد میں ہونے کو بیان کرتا ہے، تو ممکن ہے کوئی سوچے کہ مصنف نے جو اس ترتیب سے ذکر کیا ہے تو فضیلت کے حوالے سے بھی سب سے پہلے تکبیر ہے، پھر تحلیل ہے اور پھر یہ تسبیح ہے، اور اس کی فضیلت ان 2 کے بعد میں ہے۔ حالانکہ روایات میں تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو مطلقاً فضیلت حاصل ہے، بل رویہ روایت میں آیا ہے انہا افضل من 1000 رکعت لا تسبیح عقبہا۔ روایت میں ہے کہ یہ جو تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے یہ 1000 رکعت سے افضل ہے جس کے بعد تسبیح نہ پڑھی جائے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت والی جو تسبیح ہے اس کو کیسے وہ جو پہلے سے ذکر ہوئی ہیں تو اس سے فضیلت دے دی گئی ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ توہم اور یہ خیال نہ کیا جائے، چونکہ شہید اول کا ثم کو ذکر کرنے سے قصد یہ تھا کہ رتبہ کے لحاظ سے یہ بعد میں ہے، ترتیب کے لحاظ سے بعد میں ہے، ذکر کرنے کے عنوان سے، یعنی پہلے نماز کے فوراً بعد 3 تکبیریں کہیں جائیں، پھر تحلیل ہو، پھر تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھا جائے۔ اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ افضلیت کے لحاظ سے بھی یہ تسبیح ان 2 جو پہلے ہیں ان سے کیا ہو، مؤخر ہو۔ تو یہ اس عبارت کی مراد ہے کہ رتبہ ذکری کے حوالے سے یہ بعد میں ہے، فضیلت کے حوالے سے یہ ان سب سے مقدم ہے۔ وَكَيْفِيَّتُهَا أَن يُكَبِّرَ 34 مَرَّةً وَيَحْمَدَ 33 وَيُسَبِّحَ 33،
ثم الدعاء بعدها بالمنقول ثم بما سنحا۔ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 34 مرتبہ تکبیر کہے، اللہ اکبر، وَيَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، اس کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، اور اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، یسبح یعنی سبحان اللہ کہنا۔ ثم الدعاء بعدها بالمنقول، اور اس کے بعد منقول دعا پڑھے، ثم بما سنحا، اور اس کے بعد جو دعا وہ کرنا چاہے وہ دعا کہے۔ تو یہ ہو گیا تسبیح کا منقول طریقہ۔ تسبیح کے متعلق جو روایات ہیں، شہید ثانی نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا ہے، یہاں پر ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا افضل تعقیبات ہیں۔ صالح بن عقبہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، ما عبد اللہ بشیء من التحمید افضل من تسبیح فاطمہ علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کی جاتی ہے اس میں تسبیح سے زیادہ کوئی افضل چیز نہیں ہے۔ لو کان شیء افضل منہ لنحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، اگر کوئی چیز تسبیحات فاطمہ سے زیادہ افضل ہوتی تو نبی اکرم ضرور وہ چیز اپنی دختر کو، جس کو اپنی جگر کا ٹکڑا قرار دیتے تھے، ان کو ہبہ کرتے۔ حدیث موجود ہے وسائل الشیعہ باب 9 ابواب تعقیب۔ اور یہ جو روایت ہے کہ یہ ایسی 1000 رکعت سے افضل ہے کہ جس کے بعد تسبیح نہ ہو، ابو خالد قمات کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، تسبیح فاطمہ علیہ السلام فی کل یوم فی دبر کل صلاۃ احب الی من صلاۃ 1000 رکعہ فی کل یوم، ہر نماز کے بعد ہر دن تسبیح فاطمہ پڑھنا یہ میرے لیے 1000 رکعت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور زرارہ بن آیون کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، تسبیح فاطمہ علیہ السلام من الذکر الکثیر الذی قال اللہ عز وجل، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح یہ اس ذکر کثیر سے ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ باب 8 میں ابواب تعقیب میں موجود ہے روایت۔ ابو ہارون مکفوف کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، یا ابا ہارون انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمہ علیہ السلام، ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ کا حکم دیتے ہیں، کما نأمرہم بالصلاۃ، جیسا ہم ان کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ فالزم ہو، اس کو لازمی انجام دو، فإنہ من لم یلزم ہو فشقی، جو شخص اس کو انجام نہیں دیتا تو وہ شقی اور بدبخت ہو جاتا ہے۔ باب 8 میں حدیث موجود ہے۔ محمد بن مسلم کوفی کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، من سبح تسبیح فاطمہ علیہ السلام ثم استغفر غفر لہ وہی 100 باللسان و1000 فی المیزان وتطرد الشیطان وترضی الرحمن۔ جو بندہ تسبیح فاطمہ کرتا ہے پھر استغفار کرتا ہے تو اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ پڑھنے کو تو 100 ہے، میزان اعمال میں 1000 ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور رحمان کو راضی کرتی ہے۔ وسائل الشیعہ باب 7 میں موجود ہے۔ حدیث ہے عبد الرحمن بن ابی نجران کی، اس نے ایک شخص کے واسطے سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، من سبح اللہ فی دبر الفریضہ تسبیح فاطمہ 100 مرہ واتبعها بلا الہ الا اللہ مرہ غفر له، جو شخص فریضہ نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن سنان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، من سبح تسبیح فاطمہ علیہ السلام منکم قبل ان یثنی رجلیہ یا یثنی رجلیہ من المکتوبہ غفر لہ، جو بندہ
فریضہ نماز سے اٹھنے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے تو اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ باب ہفتم ابواب تعقیب میں موجود ہے۔ اس کا مشہور طریقہ جو علماء شیعہ کے درمیان کافی مشہور ہے، بلکہ وسائل میں ہے کہ اس پر شیعہ علماء کا عمل ہے، تو یہی ہے 34 مرتبہ تکبیر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اور اس کی گواہ کچھ روایات ہیں۔ ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے فی تسبیح فاطمہ علیہ السلام تبدأ بالتکبیر 34 ثم التحمید 33 ثم التسبیح 33۔ تسبیح فاطمہ میں پہلے 34 مرتبہ تکبیر، 33 مرتبہ تحمید حمد اور 33 مرتبہ تسبیح۔ باب 10 میں ابواب تعقیب میں موجود ہے۔ صحیح ابن اظافر، میں امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا اپنے والد کے ساتھ، دخلت مع ابی علی ابی عبداللہ علیہ السلام فسألہ ابی عن تسبیح فاطمہ، میرے والد نے امام سے تسبیح فاطمہ کے بارے میں سوال کیا، فقال فرمایا اللہ اکبر حتی احصا 34 مرات، 34 مرتبہ شمار کیا، ثم قال الحمدللہ حتی بلغ 67 اور الحمدللہ 37 تک پہنچایا، ثم قال سبحان اللہ حتی بلغ 100 اور سبحان اللہ 33 مرتبہ کہہ کر اس کو 100 تک پہنچایا، یحصیہا بیدہ جملۃ واحدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو شمار بھی کر رہے تھے۔ شیخ صدوق اور اسکافی کے خلاف ہے، وہ تحمید پر تسبیح کو مقدم کرتے ہیں۔ مفضل بن عمر کی روایت کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام سے ہے سبح تسبیح فاطمہ یا سبح تسبیح فاطمہ، تسبیح کرو تسبیح فاطمہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ۔ فواللہ لو کان شیء افضل منہ لعلمہ رسول اللہ ایہا، اگر اس سے کوئی چیز افضل ہوتی تو نبی اکرم اپنی دختر کو یاد دلاتے۔ تو باب 10 میں موجود ہے۔ مرسلہ فقیہ ہے امام امیر المومنین سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لہو وال فاطمہ، نبی اکرم نے حضرت امام علی اور حضرت فاطمہ سے فرمایا الا اعلمکما ما هو خیر لکما من الخادم اذا اخذتما منامکما فکبرا 34 تکبیرہ وسبحا 33 تسبیحہ واحمدا 33 تحمیدہ۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز تعلیم نہ دوں جو تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہو؟ جب تم سونے لگو تو 34 مرتبہ تکبیر، 33 مرتبہ تسبیح اور 33 مرتبہ تحمید کرو۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی رضیت عن اللہ وعن رسولہ، میں اپنے اللہ اور اپنے رسول سے راضی ہوں۔ باب 11 وسائل الشیعہ ابواب تعقیب میں ہے۔ اسے علل الشرائع میں کئی سندوں سے نقل کیا ہے کہ جس کے اکثر راوی غیر شیعہ ہیں، اور اسی طرح داؤد بن فرقد کی روایت بھی ہے، باب 12 میں موجود ہے، اور توقیع وارد ہے احتجاج میں بھی، لیکن شہرت اور عمل اصحاب وہ پہلے طریقے پر ہے کہ الحمدللہ سبحان اللہ سے پہلے ہو، اور مستحب ہے کہ تسبیح قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی سے بنائی گئی ہو، یعنی خاک شفا کی ہو۔ حسن بن محبوب کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا تربت جو قبر حمزہ کی ہے، حمزہ سید الشہداء اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی، والتفاضل بینہما، ان میں افضل کون ہے؟ فرمایا الصبحۃ التی من طین قبر الحسین تسبح بید الرجل من غیر ان یسبح، جو قبر حسین کی مٹی سے تسبیح ہوتی ہے تو وہ انسان کے پڑھنے کے بغیر بھی تسبیح کرتی ہے۔ یہ باب 16 میں موجود ہے۔ مرسل طبرسی ہے امام صادق علیہ السلام سے من ادار صبحۃ من تربت الحسین مرۃ واحدہ بالاستغفار او غیرہ کتب اللہ لہ 70 مرہ
وَأَنَّ السُّجُودَ عَلَيْهَا يَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ۔ جو بندہ خاک شفا کی تسبیح ایک مرتبہ استغفار یا کوئی ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 اس کے لیے لکھتا ہے، اور خاک شفا کی سجدگاہ پر سجدہ کرنا 7 پردوں کو بھی کشف کر دیتا ہے۔ یہ روایت باب 16 میں موجود ہے ابواب تعقیب میں۔ اور اس کے بعد منقول دعا پڑھنی چاہیے تسبیح کے وہ جو طریقہ ہے اس کے بعد، جو کہ نبی اکرم اور ائمہ سے وارد ہے، اور وہ بہت زیادہ ہیں۔ چند نمونے یہاں پر پیش ہیں۔ صحیح زرارہ امام باقر علیہ السلام سے اقل ما یجزی کا من الدعاء بعد الفریضہ ان تقول، فریضہ نماز کے بعد کم ترین جو دعا کافی ہے یہ ہے، اللہم انی اسألک من کل خیر احاط به علمک واعوذ بک من کل شر احاط به علمک، اللہم انی اسألک عافیتک فی اموری کلہا واعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یہ حدیث باب 24 میں ابواب تعقیب میں موجود ہے۔ محمد واسطی کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے سنا، فرمایا لا تدع فی دبر کل صلاۃ، ہر فریضہ یا ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑو، اعیذ نفسی وما رزقنی ربی باللہ الواحد الاحد الصمد حتی تختمہا، وَأُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِرَبِّ الْفَلَقِ حَتَّى تَخْتِمَهَا، وَأُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِرَبِّ النَّاسِ حَتَّى تَخْتِمَهَا۔ اچھا، اس میں حَتَّى تَخْتِمَهَا جو ہے یعنی وہ دعا شروع سے پڑھ کر لائے گا اور اس پھر سورت کو مکمل کرے، اور پھر رب الفلق والی سورت کو مکمل کرے اور رب الناس والی سورت کو بھی مکمل کرے۔ یہ حدیث باب 24 میں موجود ہے۔ حسین بن حماد کی روایت امام باقر علیہ السلام سے من قال دبر صلاۃ الفریضہ قبل ان یثنی رجلیہ، یعنی حرکت کرنے سے پہلے فریضہ نماز کے بعد یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذی الجلال والاکرام واتوب الیہ 3 مرات، جو یہ دعا 3 مرتبہ کہے گا غفر اللہ له ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس کے تمام گناہ بخش دے گا، شیطانی طاقتوں کو دور کرے گا اگرچہ کہ وہ سمندر کی جاگ سے زیادہ ہوں۔ ابن مہزیار کی روایت ہے کاتب محمد بن ابراہیم الی ابی الحسن ان رأیت یا سیدی ان تعلمنی دعاء ادعو به فی دبر الصلوات۔ محمد بن ابراہیم نے امام ابو الحسن کی طرف لکھا اگر مناسب سمجھے تو مجھے دعا تعلیم دے میرے مولا جو میں اپنی نمازوں کے بعد پڑھوں۔ یجمع اللہ لہ بہ خیر الدنیا والآخرہ، خدا اس کے صدقے میں میرے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کو جمع کر دے۔ فکاتب علیہ السلام تقول، امام نے اس کو لکھا یہ کہو اعوذ بوجہک الکریم وعزتک التی لا ترام وقدرتک التی لا یمتنع منہا شیء من شر الدنیا والآخرہ ومن شر الاوجاع کلہا۔ روایات میں آیت الکرسی کو پڑھنے، قل هو اللہ کو 12 مرتبہ پڑھنے، اور شہادتین اور اقرار ائمہ معصومین اور جنت کا سوال اللہ سے اور جہنم سے پناہ جو مانگی جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی منقول ہیں۔ اس کے بعد جو دعائیں وہ کرنا چاہے وہ کرے۔ نماز گزار پہلے بھی عمومات میں شامل ہے، بلکہ وہ جو سورہ بقرہ میں آیت ہے اذا سألک انی عبادی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو میں قریب ہوں ان کے، اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ نماز کے بعد دعائیں کرنا منقول اور غیر منقول وہ جو ہے نا جی بہت ہی مطلوب ہیں۔